اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ گھروں کو انسداد فتنہ، گھروں سے انسداد، جیسے انسداد منشیات کہتے ہیں، انسداد فتنہ کیسے کرنا ہے گھروں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تکفرھا، کفارہ ہو جاتا ہے۔ کسی گھر میں فتنہ آ جائے، فتنہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہو جائے، چولہے پہ لڑائی ہو جائے، میاں بیوی میں لڑائی، بیٹے نافرمان، بیٹیاں نافرمان، ایک گھر عذاب کا نمونہ بنا ہوتا ہے، مال نہیں ہے، رشتے نہیں ہو رہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، خاندان سے لڑائیاں، قبیلے سے لڑائیاں، محلے سے لڑائیاں، مال پہ بھائی یہی ہے فتنہ۔ اب اس فتنے سے گھر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جس گھر میں 4 چیزیں ہوں گی اس گھر میں یہ فتنے نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں میاں اور بیوی، ماں اور باپ اولاد کو نماز کے لیے جگاتے ہیں اس گھر میں نافرمانی نہیں آتی، یعنی اولاد اس گھر میں ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوتی۔ اچھا یہ شرطیہ، یعنی کیا کہتے ہیں، مجرب نسخہ ہے، شرطیہ نسخہ ہے یہ، نبی پاک نے فرمایا، اس میں شک کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نماز کے ٹائم اولاد سے کہے بیٹا جاؤ نماز پڑھو، ہے نا ایسا؟ 100% نہیں ہے، کہتا ہے نا بندہ کہ نہیں 99% نہیں ہے، 1% لوگ کہتے ہیں، اور مولوی بھی نہیں کہتے اپنے بچوں کو جاؤ نماز پڑھو، مولوی کے بچے بھی گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں، مولوی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، مولوی صاحب کو دم کر دو، کوئی تویز دے دو، کوئی درود دے دو، بڑے مصیبت کر دیتے۔ وہی جو نبی نے فرمایا اس سے آگے تو جائیں گے تو ہلاکت ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فرمایا جس گھر میں ہر ذی شعور یعنی بالغ نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ گھر فتنے میں نہیں ڈلتا ہے۔ دوسرا وصیام، جس گھر میں روزے رکھنے کی عادت ہو۔ یہ تو 30 روزے آئے نا، نفلی روزے بھی کبھی کبھار رکھ لینے چاہیے۔ ایام 20 کے روزے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بڑے ولی بن جاؤ، ہر پیر جمعرات روزہ رکھو، ہر ایام 20 کے روزے رکھا کرو، نفلی روزے۔ اچھا روزے اور عمرے کے 2 فائدے ہیں۔ عمرہ کرنے سے، عمرے زیادہ کرنے سے رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جہاں 3 لاکھ کا تو عمرہ ہوتا ہے، رزق کی کمی کیسے دور ہوتی ہے؟ جو عمرے پہ جاتا ہے دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کیا پڑھتا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا، یہ طواف کی دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے التجا کرتا ہے بندہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا خوشحال کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، پھر کہتا ہے اللہ آخرت بھی خوشحال کر دے، جنت والی کر دے، وقنا عذاب النار۔ طواف کے دوران یہ پڑھو۔ وہ ساڈا ایک پیر سی تے تسا رکھیا ہویا کشمیر دا، کہندی سی بھابیاں نوں گالاں کڈیا کرو تے پھر ادھر ہی مردود ہو کے مرنا ہے تساں۔ وہ جو کعبے کا امام ہے کہتا اس کو گالیاں دیا کرو، کعبے کا طواف کیا کرو۔ ایسے ایسے مردود، یعنی ایسے یہودی بھی نہیں تھے، ہمارے مسلمانوں میں ایسے ملغوبے ہیں۔ فرمایا الصلاۃ والصیام، جس گھر میں نماز، بچے، والدین سب نمازی ہوں، نماز کے لیے اٹھیں، جو اویلیبل ہیں جائیں نماز کے لیے، اس گھر میں فتنے نہیں آتے، یعنی لڑائی جھگڑے اور رزق کی کمی نہیں آتی۔ دوسرا فرمایا جس گھر میں روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ گھر فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نمبر 3 والصدقہ، جس گھر میں صدقہ دینے کی عادت ہو۔ ہم صدقہ خود ہی دیں تو دیں، یہ بات آج سمجھ جاؤ، بیوی پہ بھی صدقہ ہے، بیٹے پہ بھی صدقہ ہے، بیٹی پہ بھی صدقہ ہے، باپ پہ بھی صدقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے صدقے کے خود ہی مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے دیا تھا 100 روپے، میں نے دیا تھا 50 روپے، نہیں، جو تو نے 100 دیا ہے 50 بیوی کو دے، وہ محلے میں آئے ہوئے فقیر کو دے، یہ گھر کو فتنے سے بچائے گا۔ کیوں؟ جب وہ دے گی، صدقہ دے گی، آپ سوچیں ذرا، جب آپ کی بیوی یا بیٹی یا بیٹا جا کر صدقہ دے گا تو وہ کیا سوچ کے دے گا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، خوف خدا آیا۔ وہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اتقا، جو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، اتقا، وہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ربک، پچھلے جو میں نے بتایا تھا نا کہ شلوار ٹخنوں سے اٹھے رکھنا ہم مذاق سمجھتے ہیں، جو شخص شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جو خود صدقہ دیتا ہے وہ کم از کم یہ سوچ کے دیتا ہے، دل میں خیال لا کے دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب وہ اللہ کہتا ہے تو وہ دل میں ٹھوکر لگتی ہے، دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر سے ہر نفس صدقے کا عادی ہو وہ گھر فتنوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اور صدقہ روکنا تو ویسے ہی بلاؤں کو لاتا ہے، صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ سنا ہے نا یہ بات، صدقہ دیا کرو، بچے کو دے کے بھیجا کرو، جاؤ مانگنے والا آیا 10 روپے دیا، خود دیا کرو، بیگم کو کہا کرو یہ جاؤ پیسے دو صدقہ دو، اجازت دیا کرو۔ ویسے تو بیگم عورت کو اجازت نہیں ہے کہ میاں کی اجازت کے بغیر روزہ بھی رکھے، صدقہ کرے یا نماز بھی پڑھے نفل، لیکن یہ صدقہ ہر نفس پر ہے، عورت ہو یا مرد ہو، ہر شخص ہر نفس اپنے ہاتھ سے دے گا، اس ہاتھ کے جانے سے اس کے دل پہ خوف خدا آئے گا۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات بھی کر رہا ہوں نا، ٹیکنیکل بھی یہی ہے کہ جب آپ دو گے تو سوچو گے اللہ کے لیے 50 روپے دیے، ورنہ تو چیز لے کے کھا جاتے۔ اور چوتھی چیز یہ بڑی اہم ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا کہتے رہا کرو، برائی سے روکتے رہا کرو۔ اچھا کہیں بھی پورے مجموعہ احادیث اور قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ برائی سے روکنے کی گزارش کیا کرو، امر کا صیغہ ہے، والامر بالمعروف۔ ہم کہتے ہیں ایسا باجو نماز پڑھ لیتے ہیں، دکان سے اٹھے دوسرے کو ایسے نہیں، اللہ نے حکم دیا امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اپیل نہیں کرنی۔ اور جب سے مولویوں نے اپیلوں پہ لگایا ہے بستر اٹھا کے تو لوگ بے نمازی ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ قرآن میں اور حدیث میں کسی بھی اسلام کے کسی بھی مفسر یا محدث نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو گزارش کے معنی میں نہیں لکھا ہے۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ جا کر لوگوں سے اپیلیں کرو مسجد میں آ جاؤ، بالکل نہیں۔ حکم ہے، حکم، آرڈر ہے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یعنی حکم کرو کہ برائی نہیں کرو، روکو اس کو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو 2 بد دعائیں دے کے آ جاؤ۔ بے غیرت آدمی باز نہیں آتا، بے شرم آدمی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں رشوت کھاتا ہے ہمارے سامنے، تو اتنا تو کہہ کے آ جاؤ۔ یہ باتیں ہیں۔ اچھا یہ ہم کرتے ہی نہیں، یہ تو ہم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، کسی کو اچھائی کا کہنا، کسی کو برائی سے روکنا، اور پھر فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اب سمجھ آئیے 4 کام گھروں کو فتنے سے بچاتے ہیں، الصلاۃ والصیام والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اچھا یہ چاروں لازمی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیا ٹھیک ہے، صدقہ نہیں کرتے، صدقہ کر دیا ہے تو روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھ لیا ہے تو نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ کوئی نہ کوئی نقص ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے، جب وہ کمی چلتی رہتی ہے تو برائی بھی چلتی رہتی ہے۔ چاروں طرف سے ان سوراخوں کو بند کرنا ہے، ہمارے گھر میں فتنہ نہیں آئے تو 4 کام کرنے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ اسلام کے وہ پہلو میں اجاگر کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر نفس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر گھر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز ہم مطمئن مومن بنیں، خوشحال مومن بنیں، ٹینشن کے مریض، ڈپریشن کے مریض مسلمان نہ